बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, 27 जनवरी मंगल के दिन का इख्तिताम हो चुका है, लेकिन आज का दिन दो चीज़ों के हवाले से बहुत अहम था। एक तो आज के दिन यानी कि मंगल के रोज़ इमरान खान से उनकी फैमिली, जिसमें उनकी बहनें हैं, और वकला की मुलाकात का दिन होता है, जो कि गुज़िश्ता 2 महीनों से मुलाकात नहीं हो रही, और अडियाला के बाहर धरना होता है। हम आपको वहाँ से रिपोर्ट भी करते हैं। दूसरा इसलिए अहम था कि एक दिन कबल से इमरान खान की सेहत को लेके कुछ खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। उसमें खबर ये थी कि इमरान खान की आंख का कोई मसला है, ये जो उनकी राइट आई है इसका कोई मसला है, और उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर उनकी सर्जरी हुई, माइनर सर्जरी कह सकते हैं आप। लेकिन उसमें अब एक और बड़ी खबर सामने आई, यानी कि जिस सहाफ़ी ने, हमारे सीनियर दोस्त हैं एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी और अभी भी वो अपनी खबर के ऊपर कायम है। अब से कुछ ही मिनट कबल उन्होंने फिर दोबारा इस खबर का फॉलो अप दिया और उन्होंने बताया कि उनकी बात हुई है जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं, जो पिम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आई डिपार्टमेंट के डॉक्टर आरिफ, जिनका वो जिक्र करते हैं कि उन्होंने इमरान खान की ट्रीटमेंट की, उनसे उनकी बात हुई है। और उस बात के अंदर उनका क्या मुकालमा हुआ, डॉक्टर साहब ने तरदीद भी नहीं की, और जिस वक्त इमरान खान को लाया गया पिम्स अस्पताल, उस वक्त क्या सूरत हाल थी वहां के ऊपर, उस हवाले से भी कुछ चीजें सामने आई हैं, वो भी जरा आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इससे कबल, चूंकि हम हर मंगल आपको अडियाला से रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा सका, कुछ ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद के ऊपर। लेकिन आज अडियाला के बाहर क्या सूरत हाल रही, एक लाइन के अंदर वो जरा आपको बता देते हैं। उसके बाद फिर जो इमरान खान की सेहत को लेके जो पिम्स से कुछ अहम खबरें सामने आई हैं, तस्दीक या तरदीद के हवाले से, वो भी जरा आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, मंगल का दिन चूंकि मुलाकात का दिन होता है, इमरान खान से उनकी फैमिली की और वकला की मुलाकातों का दिन होता है, लेकिन गुज़श्ता 2 महीने से ये मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। आपको भी मालूम है कि क्यों नहीं करवाई जा रही, क्यों रोकी गई हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी है मुलाकात करवाई जाए। वैसे भी जो कैदी हैं उनके कुछ रूल्स हैं, जो प्रिजन रूल्स हैं, उनमें भी मुलाकात होती है, लेकिन इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती। उसमें जो हुकूमत का बयानिया है वो तो आपके सामने है कि वो सियासी बात करते हैं, वो कुछ सख्त बातें करते हैं। आल्दो के माजी के अंदर मियां नवाज शरीफ भी जेल के अंदर रहे, आसफ अली जरदारी भी जेल के अंदर रहे, वहां पे दर्जनों लोग जाया करते थे, दर्जनों सहाफ़ी भी जाया करते थे। और एक सियासतदान अगर सियासत के ऊपर बात नहीं करेगा तो और क्या, उन्होंने कोई ड्राई फ्रूट के रेट बताने हैं? तो एक तो ये बहाना जो है वो हुकूमत की तरफ से किया जाता है। मान लेते हैं कि उनका जो बात है उसके अंदर वजन है कि सियासी बात नहीं की जा सकती। अदालत ने मना किया कि आपने सिर्फ सेहत का पूछना है, फैमिली से मिलना है, अगर कोई वकील ने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं वो साइन करवाएंगे, लेकिन सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। अगर इस बात के अंदर कोई सदाकत हो भी तो बुशरा बेगम जो इमरान खान की अहलियां हैं वो तो कोई सियासी बात नहीं करती, उनकी फैमिली तो कोई सियासी पैगाम बाहर आकर नहीं देते, तो उनके दामाद से, उनकी बेटी से, उनकी भी मुलाकात 3 महीने से नहीं करवाई गई। सो ये एक जो जवाज है हुकूमत के पास, जो वो कहते हैं कि जी इस बुनियाद के ऊपर हमने मुलाकातें रोकी हैं कि वो सियासी बात करते हैं, ये बयानिया उनका खत्म हो जाता है जब बुशरा बेगम के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। खैर, आज फिर मंगल था और गुज़श्ता 2 महीने से इमरान खान की मुलाकात नहीं हो पा रही। 2 दिसंबर को उनकी बहन डॉक्टर उज़मा की एक मुख्तसर मुलाकात हुई थी, उससे पहले 1 महीना, और अब जनवरी की 27 तारीख है, 28 शुरू हो गई है, मुलाकात नहीं हो रही। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खदशात सामने आते हैं। वो एक साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, साबिक वज़ीर आज़म ना भी हों, एक कैदी हैं, जेल के अंदर हैं, और जेल के जो मैनुअल है उसमें कैदियों की मुलाकात होती है। लेकिन आज चूंकि मंगल था और पिछले 2 महीनों से वहाँ पर धरना होता है, और धरने के बाद फिर शाम तक एक्टिविटी चलती रहती है, हम आपको रिपोर्ट करते रहते होते हैं वहाँ से। लेकिन आज कुछ जल्दी ये तमाम तर एपिसोड ख़त्म हो गई और शाम तकरीबन कोई 8 बजे जो है वो पुरअमन तौर के ऊपर क़यादत भी, वर्कर्स भी और अलीमा खान साहिबा भी वहाँ से रवाना हो गई। लेकिन उनकी ये डिमांड थी कि मुझे एक रैली की शक्ल के अंदर जाने दिया जाए। जो गुज़श्ता मंगल भी उन्होंने रैली की थी, उसमें तोड़ फोड़ की गई, गाड़ियाँ तोड़ी गई, कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई। लेकिन आज फिर उनकी ये कोशिश थी कि हम यहाँ से एक पावर शो करते हुए, एक मोमेंटम के साथ, एक रैली की शक्ल के अंदर हम यहाँ से जाएं, लेकिन पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। उनकी गाड़ी का घेराव किया गया, बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, उसके बाद फिर बिल आखिर वो जो एहतजाज था, वो जो एक अलामती धरना था, उसको ख़त्म कर दिया गया।
ایک اور ملاقات کا دن جو ہے وہ خبروں کی زینت بنتے بنتے احتجاج کرتے کرتے وہاں سے ختم ہو گیا. لیکن خبر جو سب سے اہم ہے ناظرین وہ ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، جس کے حوالے سے اب شوکت خانم جو ہسپتال ہے اس کی بھی ایک پریس ریلیز سامنے آئی. اس میں کیا انہوں نے کہا اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے جو عمران خان کے چیک اپ کو لے کے کیا عمران خان نے کوئی اسلام آباد کی ہوا بھی کھائی ہے، کیا جیل سے وہ باہر بھی آئے ہیں، یہ ابھی تک بات کنفیوژن کے اندر ہے. ہوتا یہ ہے کہ گزشتہ رات اینکر پرسن ہیں، سینئر صحافی ہیں اسد اللہ خان صاحب، وہ یہ خبر بریک کرتے ہیں کہ جی عمران خان کی جو دائیں آنکھ ہے اس کا کوئی مسئلہ تھا، اور جو پمز کی ٹیم جاتی ہے اڈیالہ کے اندر پچھلے تقریباً کوئی 1 یا 2 مہینوں کے اندر 3 دفعہ وہ ٹیم چیک اپ کے لیے گئی. اس میں ڈینٹسٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ہارٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ایک پورا پینل ہوتا ہے پمز کے ڈاکٹرز کا جو چیک اپ کرتے ہیں جا کے. انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ جو اس میں جو آنکھ کے جو اسپیشلسٹ تھے ڈاکٹر عارف، انہوں نے جب معائنہ کیا عمران خان کی آنکھ کا تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو وہ ایک اسپیسیفک کوئی میڈیکل ٹرم یوز کی جاتی ہے، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ ان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے ان کی مائنر سی سرجری ہوگی، انجیکشن دیا جائے گا، لیکن وہ جیل کے اندر نہیں ہو سکتا. وہ آبویسلی انہیں اسپتال شفٹ کیا جائے گا، وہاں پر پراپر ان کی سرجری ہوگی. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ آپ یہیں پہ ان کی ٹریٹمنٹ کریں، تو انہوں نے کہا جی میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی، میں اسپتال ان کا علاج کر سکوں گا. تو اسد اللہ خان صاحب کے مطابق جو ڈاکٹر عارف ہیں ان کے اصرار کے اوپر ہفتہ اور اتوار کی جو درمیانی شب ہے عمران خان کو اسلام آباد لایا گیا، انہیں پمز اسپتال لایا گیا. اور ایک اور صحافی ہیں جی ٹی وی کے رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ جب عمران خان کو لایا گیا تو اس وقت پمز کی تمام لائٹس بند کر دی گئی تھی. تمام سے مراد یہ ہوگی کہ گیٹ کے پاس سے لائٹس بند کر کے جو او پی ڈی ہوگی یا جب وارڈ کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپریشن تھیٹر تک جاتے ہوئے جو بھی لائٹس کوریڈور کے اندر ہوتی ہیں گیلری کے اندر وہ بند کر دی گئی تھی. ہوتا یہ ہے کہ آج اسد اللہ خان صاحب نے دوبارہ رابطہ کیا جو ڈاکٹر عارف ہیں، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پمز کے، جو آئی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے فون کیا، ان کی 2 منٹ ان سے کال کے اوپر بات ہوئی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی تردید نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، عمران خان کو یہاں لایا نہیں گیا، ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور پھر انہوں نے کچھ 4 سوالات جو ہیں وہ لکھ کے انہیں بھیجے. وہ بنیادی سوالات تھے کہ ان کی یہ جو آنکھ کا مسئلہ ہے یہ کتنا سویر ہے، کیا ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے، اور کیا ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو انہیں اسپتال لایا گیا. یہ 3-4 انہوں نے بنیادی سوالات پوچھے جس کے اوپر انہوں نے میسج سین تو کر لیا لیکن انہیں جواب کوئی نہیں دیا. اور یہ 2 موقع تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جن کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ کی ہے. کہ ایک تو وہ تردید کر سکتے تھے، وہ کہتے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ محض افواہ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے تردید نہیں کی. تو بظاہر اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور موجود ہے. اگر عمران خان کو پمز نہیں بھی لایا گیا تو ان کا روٹین چیک اپ سے ہٹ کے پراپر ان کا چیک اپ، پراپر ٹریٹمنٹ کی گئی ہے ان کی آنکھ کی. اور بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ اس میں بات چھپانے والی کیا بات تھی. اگر ہوا تو جیل حکام کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر وہ پریس ریلیز جاری کرتے، اس کے اوپر وہ میڈیا کے لیے کوئی ٹکرز جاری کرتے. جو عمران خان کی فیملی ہے جس میں ان کی بہنیں ہیں ان کو کنوے کیا جاتا، وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کی جماعت کی جو لیڈرشپ ہے انہیں کنوے کیا جاتا کہ جی ان کی آنکھ کا یہ مسئلہ تھا اور ان کی ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے، اب وہ بالکل صحت یاب ہیں. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مزید تشویشناک ہو جاتی ہیں جب آپ خبریں چھپاتے ہیں. جب بات آپ چھپائیں گے، کسی پردے میں رکھیں گے، تو اس میں پھر بہت ساری باتیں جب کھل کے سامنے آتی ہیں اور ہر بندہ اپنے اپنے خدشات کا اظہار کرتا ہے. جیسے ابھی کوئی مہینہ قبل جو ہے وہ ایک خبر چلی تھی کہ شاید عمران خان کی جان کو کچھ ہو گیا. یہ افغانی میڈیا کے اوپر، انڈین میڈیا کے اوپر خبریں چل گئیں، لیکن پھر جب ملاقات کروائی گئی تو سب کی تسلی ہو گئی. اگر ایسا کچھ ہے بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں کھولنی چاہیے. ان کی ملاقاتیں جو ہفتے میں 1 یا 2 دن ہونی ہوتی ہیں، منگل اور جمعرات کو، منگل کو فیملی اور وکلاء کے ساتھ، جمعرات کو جو سیاسی رفقاء ہیں ان کے سیاسی قیادت ان کے ساتھ، تو یہ 2 دن اگر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، چلے 1 ہفتہ چھوڑ کے 1 ہفتے کے بعد ہوتی رہیں، تو یہ تمام جو قیاس آرائیاں ہیں، تمام خدشات ہیں، جنم ہی نہ لیں.
لیکن یہ تمام تر چیزیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور اسد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت بہترین صحافی ہیں. وہ بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی سورس کنفرمیشن کے وہ خبر بریک نہیں کرتے. وہ ایک ذمہ دار ٹی وی چینل کے اوپر اپنا شو کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے اس بات کو اب چھیڑا ہے اور آج اس کا فالو اپ بھی لیا انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے, تو وہ اس خبر کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے. جیل حکام کی طرف سے آج سرسری سا کہا گیا کہ جی بالکل ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, اور پہلے جیسے ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ویسے روٹین میں ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ ناظرین, شوکت خانم جو عمران خان کے نام سے منسوب ہسپتال ہے, ان کی والدہ کے نام کے اوپر ہے, ان کے جو سی او ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان, اور جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم, وہ دونوں ہی ہمیشہ عمران خان کو چیک کرتے رہے ہیں. جب عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا, گولیاں لگی ان کو, وہ تمام تر چیزیں بھی شوکت خانم میں ہی ہوئی تھیں. تو آج شوکت خانم کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی, لیکن چونکہ وہ ایک سیاسی ادارہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے پریشانی کے اندر یہ جو کیوس ایک پیدا ہو گیا اس کے اندر انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ اس طرح کی خبریں زیر گردش ہیں, اور ہم درخواست کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی اور جیل انتظامیہ سے بھی کہ ہمیں عمران خان تک ایکسیس دی جائے, ہم ان کا چیک کریں, ان کا چیک اپ کریں, اور ہماری تسلی ہو تاکہ پاکستان کی قوم کی بھی تسلی ہو سکے, ان کی فیملی کی بھی تسلی ہو سکے. تو شوکت خانم نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. تو جو سویلائز سوسائٹی ہوتے ہیں, جہاں پر قانون کی, آئین کی حکمرانی ہوتی ہے, وہاں پر اس طرح کی چیزوں کی, اس طرح کی باتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر تو عدالتوں کا بھی حکم نہیں مانا جاتا. آلدو ایک اور منگل جو ہے وہ ملاقات کا دن خبروں کی زینت بن کے گزر چکا, لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اب ان کی صحت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پیمز جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کرتا ہے, کوئی جیل حکام کی طرف سے کوئی تفصیلات سامنے آتی ہیں, یا عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں انہیں ان کی تسلی کرنے کا یا ان کا چیک اپ کرنے کا کوئی پرمیشن دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہوں گی اس کا فالو اپ بھی لیں گے اور آپ کے سامنے تمام تر چیزیں ضرور رکھیں گے. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.